قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس رواہ البخاری. وفی روایت انس وشہادۃ الزور بدل الیمین الغموس متفق علیہ. محترم ناظرین گرامی، اس سے پہلے 2 مجلسوں میں اس حدیث میں بیان کیے ہوئے 2 گناہ کبیرہ کو پیش کیا گیا. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو بڑا ہی خطرناک گناہ ہے. ایسا خطرناک گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرماوے. دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا. والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ والدین کی قدر ان سے پوچھو جن کے والدین نہیں ہیں. اس لیے اگر ہماری حیات میں والدین ہیں تو ہمیں والدین کی قدر کر لینی چاہیے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لینا چاہیے. اگر وہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نرم گفتگو کرنا چاہیے. ان کے سامنے اپنے پہلو اور اپنے بازو کو جھکا دینا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر والدین غربت کی زندگی گزار کر آگے تک پہنچے ہیں تو اولاد جوان ہونے کے بعد والدین کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. جب تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو ہماری جانب سے حسن سلوک اور اچھا برتاؤ اور خدمت گزاری کی توقع رکھنا بیکار ہے. یہ ان کی سوچ اور زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں والدین کو. یاد رکھیے، والدین نے اگر کچھ بھی نہ کر کے رکھا ہو، 1 فٹ جگہ زمین بھی اگر نہ رکھی ہو، تب بھی یہ بہت بڑا احسان ہے کہ والدین ہمارے وجود کا ذریعہ اور سبب بنے، دنیا میں سانس لینے کا ذریعہ بنے. یہی سب سے بڑا احسان ہے. بھلے ہی اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے لیے نہ چھوڑا ہو، تب بھی ان کے احسان ہمارے اوپر ہیں کہ انہوں نے ہمیں جینے کا حق دیا اور ہمیں سانس لینے کا موقع دیا. اس لیے کسی بھی طرح کی طعن و تشنیع کی بات والدین کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں ان کی خدمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تیسرا گناہ جو یہاں بیان کیا ہے وقتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا. قتل و غارت گری اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور بالخصوص جب کسی معصوم کا خون کوئی بہا دے، اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو بھی قتل کر دینا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی جان کو نہ قتل کرو جن کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے. ہر نفس محترم ہے، چاہے اب وہ نفس ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اس سے بحث نہیں.
ناحق کسی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہاں وقتل المؤمن، بلکہ ولا تقتل النفس التی، ولا تقتل المؤمن ولا تقتل المسلم، یہ نہیں کہا، بلکہ النفس مطلق کہا۔ اب جب مطلق کہا تو اس میں ہر سانس لینے والا انسان اس میں شامل ہوگا، اس لیے کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں حق ہے وہاں پر اس کو قتل کیا جائے گا، اور حق جو ہے وہ تین چیزوں میں، تین جرائم ایسے ہیں جن جرائم کی بنیاد پر شریعت نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تین جرائم کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی زنا کر لے دے اور اس کا زنا ثابت ہو جاوے، زنا کر لے وے اور اس کا زنا ثابت ہو جاوے، اور وہ زانی شادی شدہ محسن ہو، تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بھی سنسار کر دیا جاوے، قتل کر دیا جاوے، وہ اب جینے کا حقدار نہیں ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی زنا کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اب جینے کا ہی حقدار نہیں ہے، قتل کر دو اس کو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، یہاں پر 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے ان کو جو غیر شادی شدہ زانی ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں ان کا حکم حدیث پاک میں آتا ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، لہذا ایسے لوگ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتے ہیں ان کو قتل کر دو۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ کسی نے جان بوجھ کر بالقصد والارادہ کسی معصوم کا خون بہایا ہو، قتل کیا ہو، تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، وہاں پر اللہ رب العزت نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس قتل کیے جانے کو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں تعبیر کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لہذا آج اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے گا بدلے میں تو دوسرے لوگ اس طرح سے قتل و غارت گیری کرنے سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، تو دوسرے لوگوں کے درمیان خون خرابہ ہونا بند ہوگا۔ تو دوسرا، جو کسی کو ناحق قتل کر دے دے تو اس قاتل کو بھی جینے کا اب حق نہیں ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اسلام میں رہنے کے بعد پھر ارتداد کا شکار ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اسلام سے اپنا رخ موڑ لے اور شرک کو، کفر کو، یا یہودیت کو یا نصرانیت کو اختیار کر لے، تو پھر ایسے کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ 3 قتل ہیں جو حق ہے، اب ان کے علاوہ اور کوئی قتل جائز نہیں ہے۔ اس لیے معمولی سی بات کے اوپر کچھ لوگ جو ہے قتل و غارت گیری پر اتر جاتے ہیں، لہذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، حلم اپنے اندر پیدا کرے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، یعنی کوئی کسی نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لینا چاہیے، جوابی کارروائی کرنے کی نہیں سوچنا چاہیے۔ یہی اس امت کا جو ہے اس امت کی شان امتیازی ہے کہ جوابی کارروائی نہ کرے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو لے تو سکتے ہو، لے لو اگر لینا چاہو تو، لیکن یاد رکھو صبر کر لو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اس لیے معاف کرنے کی جو ہے اپنے اندر صفت پیدا کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔
تیسری چیز. چوتھی چیز والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا. الیمین کا معنی قسم، اور الغموس، یمین غموس کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کر بیان کر دینا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، حالانکہ کیا ہے لیکن پھر کہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. یا یہ کہ نہیں کیا ہے اور پھر اس کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے. خلاف واقعہ معاملے پر اللہ کی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. حق بات جو سچی بات ہے وہ بیان کر دے کہ ہاں مجھ سے نہیں ہو پایا تو تھوڑی دیر کے لیے رسوائی ہوگی، ختم. لیکن جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے آپ کو بری کر دینا، یہاں تو بچ جائے گا لیکن اللہ کے یہاں نہیں بچ پائے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. بما عقدتم الایمان، تو یہ اس سے مراد یہی یمین غموس ہے کہ یمین غموس کے اوپر اللہ رب العزت مؤاخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا. یمین غموس، اس لیے جھوٹی قسم کھانا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کو یمین غموس اسی لیے کہا گیا کہ غمس یغمس یا غمس یغمس کا معنی ہوتا ہے ڈبکی لگانا، پانی کے اندر غوطہ لگانا. تو جب کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو جھوٹی قسم کھا کر کے اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، اور پھر اس قسم پر اصرار کرتے کرتے گناہوں میں ڈبو کر وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈبو دیتا ہے، غوطہ لگا لیتا ہے اس کے اندر. بہت جو ہے خطرناک بات ہے. اس لیے جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے. البتہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس روایت میں الیمین الغموس کے بجائے شہادت الزور آیا ہے، جھوٹی گواہی دینا، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے کر کے اس کو پھنسا دینا. حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی آ کر کے قاضی کی عدالت میں کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کرتے ہوئے اس طرح سے، اور بیچارہ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے صاحب معاملہ. اس لیے جھوٹی قسم کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور جھوٹی قسم کے ساتھ ساتھ جھوٹی گواہی دینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.